أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. إنما النجوى من الشيطان ليخفي الذين ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم. فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم. والذين أوتوا العلم درجات. والذين أوتوا العلم درجات. والله بما تعملون خبير. والله بما تعملون خبير. इन्नमा नजवा और सिवाय इसके कि सरगोशी करता है मिन शैतान शैतान से लियहज़ुना ताकि गमनाक करे उन लोगों को जो ईमान लाए वलैसा बिज़ारिहिम और नहीं नुकसान करने वाला उन मोमिनीन शैअन कुछ भी इल्ला बिइज़्निल्लाह मगर अल्लाह की इजाज़त के अल्लाह के हुक्म से। वअलल्लाह और अल्लाह ही पर फलयतवक्कल मुमिनून के मोमिनीन जो है भरोसा कर ईमान वाले भरोसा कर।
یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قیل لکم، جب کہا جائے تمہیں، فافصحوا، کشادگی پیدا کرو، فی المجالس، اپنی مجلسوں، تو فافصحوا، پھر کشادہ ہو جائے گا، یفصح اللہ لکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی کو پیدا کرے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا، اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو جاؤ، فانشزوا، تو پھر کھڑے ہو جانا چاہیے۔ یرفع اللہ، اللہ بلند کرے گا ان لوگ جو ایمان والے ہیں، منکم، تم میں سے، والذین اوتوا العلم، اور جن لوگوں کو علم دیا گیا، درجات، بڑے درجے ہیں، بلند درجے والے، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ تم عمل کریں اس کے لیے خبردار ہے۔ کل کے سبق میں آپ حضرات نے پڑھا کہ ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ جب تم سرکوشی کرو تو پھر گناہ اور ظلم اور زیادتی کی سرکوشی مت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی معصیت مت کرو، سرگوشی مت کرو، اور سرگوشی کرنی بھی ہے تو نیکی کے کام کی، تقوی کے کام، اس لیے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، کیوں کہ اسی اللہ ہی کی طرف جو ہے سب لوگوں نے جمع ہونا ہے، سب لوگ جو ہے قیامت کے دن محشر کے میدان میں جمع ہو۔ باقی فرمایا انما النجوى، یہ جو سرکوشی کر رہے ہیں یہ من الشیطان، یہ شیطان کی طرف سے، اس لیے کر رہے لیحزن الذین آمنوا، تاکہ ایمان والوں کو جو ہے غم نہ کیے، غم میں ڈالا جائے۔ سرکشی کا کوئی اور مقصد نہیں ہوتا کہ دو آدمی آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے پر تبصرہ کر رہے ہوتے تاکہ تیسرا آدمی جو ہے وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے ہے کہ یہ کیا بات ہو رہی۔ حتیٰ کہ جو مستورات ہیں عورتیں، ان میں بھی بس یہ سرگوشی جو ہے فساد کے ذریعہ بن جاتی ہے، لڑائی کے ذریعہ، خاندانوں میں خاندان جو آپس میں لڑنا شروع ہو جاتا ہے، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس لیے فرمایا کہ ایسی سرگوشی نہ کرو جو گناہ اور معصیت کی طرف لے جائے۔ اور یہ شیطان جو سرگوشی کر رہا ہے یہ ایمان والوں کو غمناک کرنے کے لیے وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا، فرمایا کہ اللہ کی جو ہے وہ ان مومنین کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے، الا بِإِذْنِ اللہ، مگر اللہ کی مشیت، اللہ کے امر سے۔ اسی لیے فرمایا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہی مومن لوگ جو ہے بھروسہ کرتے ہیں، ان کا سارا توکل جو ہے وہ اللہ پر ہوتا ہے، کسی کی سرگوشی سے وہ نہیں ڈرتے، کسی کے جو ہے کہنے سننے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے کرم سے ہوتا ہے، اللہ کے فضل سے ہوتا ہے، جو ہوگا وہ اللہ کے امر سے ہوگا۔ یہ تو مومن کا عقیدہ ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں کیا فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر تکلیف پہنچانے کا اللہ ارادہ کر لے تو کوئی نہیں روک سکتا اس کو، اور بھلائی کا ارادہ کر لے تو کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اس لیے فرمایا مومن جو ہے وہ اللہ کی طرف اس کی نظر ہوتی ہے، اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے۔ اور اگلی آیت مبارکہ میں کیا فرمایا، یہ آداب مجلس پر بیان کہ اے ایمان والو، جب تم کہا جائے تفسحوا فی المجالس، مجلسوں میں وسعت پیدا کرو، گنجائش پیدا کرو، کشادگی پیدا کرو۔ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ صحابہ کرام کی جماعت جو ہے بھرپور آئی، اور اہل بدر میں بڑے بڑے صحابہ کرام جو ہے وہ کھڑے، تو کہا گیا تفسحوا فی المجالس، مجالس میں کشادگی پیدا کرو، ادھر مل کر بیٹھو گے تو ساتھ ساتھ جو ہے دوسرے آنے والے جو ہے وہ بھی مجلس میں بیٹھ جائیں گے، ان کے لیے بھی گنجائش پیدا ہوگی۔ اسی لیے فرمایا تفسحوا فی المجالس فافسحوا، جب کہا جائے نا تمہیں کہ مجلس میں کشادگی پیدا کرو، گنجائش پیدا کرو، تو فافسحوا، پھر گنجائش پیدا کرنی چاہیے۔
اب عشق کا ثمرہ کیا ملے گا، اس کا پھل کیا ملے گا؟ فرمایا یفسح اللہ لکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا لیے بھی کشادگی پیدا کر دے۔ اب آپ دیکھیں کہ زہری مجلس میں ہم نے کشادگی پیدا کی تو اللہ کی طرف سے بھی کشادگی آئے گی۔ اب کس چیز میں کشادگی آئے گی؟ فرمایا ہے کہ اس کے دلوں میں کشادگی آنا شروع ہو۔ یہ جو دلوں میں تنگی پیدا ہوتی ہے ایک دوسرے کے لیے، خاندان کے لیے، بھائیوں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، یہ تنگی اس لیے ہے کہ ظاہری اعمال میں ہم تنگ ہو رہے ہیں۔ ظاہری اعمال میں کیا ہو رہے؟ تنگ ہو رہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب تم ظاہری اعمال میں کشادگی پیدا کر لو گے، مجلس میں پیدا کر لو گے، تو اللہ تمہارے دلوں کی تنگی کو دور کر دے کہ دلوں میں وسعت پیدا ہو جائے، ایک دوسرے کا اکرام پیدا ہو۔ تو دلوں پر تو قبضہ اللہ ہی کی ذات کا ہے نا، اس لیے دلوں میں کشادگی پیدا کرنا جو ہے یہ اللہ ہی کی طرف سے۔ اب آپ نے کشادگی مجلس میں پیدا کی اور دل وسیع ہونا شروع ہو۔ اور بعد مفسرین فرماتے ہیں یفسح اللہ لکم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تمہارے جو ہے نا رزق میں وسعت عطا فرمائے۔ تفسحوا فی المجالس، ایک عمل کیا، اس عمل کے بدلے میں اللہ نے بھی تمہارے لیے وسعت پیدا کر دی، اور وہ وسعت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے رزق میں جو ہے برکت عطا فرمائے۔ اور تیسرا قول کیا ہے کہ تمہارے اعمال میں وسعت پیدا ہو جائے، کہ انسان اعمال کی طرف آ جائے، نیکی کے کام کی رغبت پیدا ہو جائے۔ چوتھا قول یہ ہے یفسح اللہ لکم، کہ اللہ تمہارے لیے اس عمل میں بھی برکت ڈال دیتا۔ اس لیے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اعمال میں کتنی برکت تھی، اللہ اکبر، کتنا اخلاص تھا، کتنی برکت تھی کہ فرمایا اگر صحابہ کرام میں سے کوئی ایک صحابی جو ہے ایک مٹھی جو جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور بعد میں آنے والے احد پہاڑ جتنا جو ہے خرچ کرے، تو یہ ایک مٹھی جو ہے یہ احد پہاڑ سے زیادہ ہے اجر و ثواب کے اعتبار سے۔ اس لیے کہ اللہ نے انہوں نے ظاہری اعمال میں وسعت پیدا کی، مجالس میں وسعت پیدا کی، اللہ نے ان کے اعمال کو بڑھا دیا، ان کے عمل میں برکت عطا فرمائی۔ اور دوسرا ادب فرمایا وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا، کہ جب ان کو کہا جائے کہ اٹھ جاؤ، فانشزوا، پھر اٹھ جانا چاہیے۔ اس لیے کہ بسا اوقات مجالس میں ایسے نئے لوگ آ رہے ہوتے ہیں کہ پرانے تو ہیں ہی ہے کیا، اور نئے لوگوں کو وقت دینا ہوتا ہے۔ اب پرانے بھی بیٹھے نئے بھی بیٹھے ہیں، تو ان کو کہا جاتا ہے کہ تم جاؤ، تو پھر وہ اٹھ جاتے۔ اس لیے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا بکم، اللہ تبارک و تعالی بلند کرتے ہیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے تم میں سے، اور والذین اوتوا العلم درجات، اور وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ان کو درجے میں بلندی۔ اس لیے فرما عالم جو ہے اس کی فضیلت ہے کس پر؟ عابد پر۔ اس لیے فرما کہ عالم کا سونا بھی جو ہے عبادت، کیونکہ علم کا باب جو ہے وہ نوافل سے بہتر۔ اس لیے فرمایا جو آدمی ایک علم کا باب جو ہے وہ سیکھ لیتا ہے، اللہ اس کو 1000 رکعت نماز پڑھنے سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اوتوا العلم درجات، جن کو علم دیا گیا وہ درجے کے اعتبار سے بڑے ہیں، ان کا بڑا مرتبہ ہے، اور اللہ کے ہاں بھی بڑا مرتبہ ہے۔ اس لیے ہے کہ علم کے ذریعے ان کو معرفت الہی حاصل ہوتی ہے، اور جس کو معرفت الہی حاصل ہوتی ہے وہ اللہ کے ہاں جو ہے اس کا بہت بڑا درجہ ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ تم عمل کریں اس کا خبردار ہے۔ اللہ کو ہر ایک چیز کے خبر ہے، ہمارے تمام کے تمام اعمال۔ الحمدللہ رب العالمین، والسلام علی وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اللہم صل علی محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد ورسولہ صلی علی المؤمنین والمؤمنات
اللهم اغفر للمؤمنين. اللهم إنا نسألك الهدى والعفاف. اللهم إنا نسألك العافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين. اللهم إنا نسألك العافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. توفنا مسلما وألحقنا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم ونعوذ بك من الجبن والكسل وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. صلى الله تعالى على النبي أجمعين برحمته.